ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں شیطان روکتا ہے، نئے کام ہم کرتے نہیں اور کہتے ہیں شیطان کرنے نہیں دیتا. ہم بڑی کوشش کرتے ہیں یار نماز پڑھنے کی، لیکن پڑھ نہیں پاتے کیونکہ شیطان روکتا ہے. شیطان ایسا نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے. ایک بابا جی تھے، وہ سوئے رات کو. صبح جب فجر کی اذان ہوئی انہوں نے اپنا بستر چھوڑا، وضو کیا، کپڑے چینج کیے اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. جب وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے رستے میں وہ گرے، کپڑے گندے ہو گئے ان کے. گھر آئے، کپڑے چینج کیے، وضو کیا، دوبارہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. وہ دوبارہ گر گئے، کپڑے گندے ہو گئے، گھر آئے، کپڑے چینج کیے، وضو کیا اور تیسری دفعہ مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. جب تیسری دفعہ وہ مسجد کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک انسان لائٹ لیے کھڑا تھا. اس نے کہا بابا جی آئے، میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دیتا ہوں. بابا جی اس کے ساتھ ساتھ چلتے گئے، مسجد تک پہنچے. بابا جی مسجد کے اندر انٹر ہو گئے اور وہ جو لڑکا تھا لائٹ لیے کھڑا وہ مسجد سے باہر ہی رکا رہا. بابا جی نے کہا آؤ آپ بھی نماز پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض کی ہے. تو آ جاؤ اندر، تم اٹھے بھی ہو، صبح کا ٹائم ہے نماز کا، تو آؤ نماز پڑھ لو. اس آدمی نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ نہ تو میں مسلمان ہوں اور نہ ہی میں انسان ہوں، میں تو شیطان ہوں. بابا جی اس کی بات سن کے حیران ہو گئے. کہتے شیطان کا کام تو ہوتا ہے کہ نماز سے روکنا، نیکی سے روکنا، بدی کی طرف لے کے جانا. تم کیسے شیطان ہو؟ تم مجھے نیکی کی طرف لے کے آ رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ آؤ میں آپ کو لائٹ لے کے مسجد تک چھوڑ دیتا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے تم میری مدد کر رہے ہو. تم کیسے شیطان ہو؟ اس شیطان نے کہا کہ جب آپ سو رہے تھے، صبح فجر کی اذان ہوئی، میں آپ کے پاؤں دبایا، آپ کا سر دبایا کہ آپ کو نیند آئے، آپ اٹھے نہیں، آپ کو سکون ملے، لیکن آپ نے اپنا گرم بستر چھوڑا. میں آپ سے ناراض ہو گیا تھا اس ٹائم، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو رہا تھا. آپ نے وضو وغیرہ کیا اور مسجد کی طرف جب آگے مجھے اور غصہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ بہت راضی ہو گیا تھا، اور جب آپ رستے میں مجھے غصہ آیا، میں نے آپ کو نیچے گرا دیا. جب آپ کو میں نے نیچے گرایا، آپ گھر گئے، آپ نے جب وضو کیا اور دوبارہ مسجد کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا تھا. اور مجھے اور زیادہ غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، میں تو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا تھا اور آپ کی یہاں پہ بخشش ہو گئی. مجھے غصہ آیا اور میں نے دوبارہ آپ کو گرا دیا. جب میں نے آپ کو دوبارہ گرایا، آپ پھر گھر گئے، وضو کیا، کپڑے چینج کیے، اور جب مسجد کی طرف آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر والوں کو بخش دیا تھا. مجھے اور زیادہ غصہ آیا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں نے اب آپ کو گرایا یا آپ خود گر گئے تو کہیں اللہ تعالیٰ آپ کے پورے خاندان کو نہ بخش دے. تو اس لیے میں لائٹ لیے کھڑا تھا کہ میں آپ کو خود مسجد تک چھوڑ دوں، کہیں آپ خود نہ گر جائیں اور گھر نہ جائیں اور گھر جا کے وضو کر کے دوبارہ گھر آئے تو آپ کا خاندان نہ بخشا جائے، کیونکہ میں نے تو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جن کا ارادہ پکا ہوتا ہے، جنہوں نے شیطان کی بات نہیں ماننی ہوتی، ان کو شیطان کچھ نہیں کہتا. جیسے شیطان آپ کو روکتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی نماز نہیں پڑھو، 10 منٹ ویٹ کر لو، ابھی بہت ٹائم ہے، پھر پڑھ لینا، 2 منٹ رک جاؤ، 4 منٹ رک جاؤ، یہ مووی دیکھ لو، ایسے کر لو. اسی طرح آپ شیطان کو بھی کہو کہ آپ اپنے دل میں سوچو میں ابھی اٹھ کے وضو کرتا ہوں، نماز بعد میں پڑھوں گا. آپ اٹھو، جب آپ اٹھ جاؤ گے وضو کرو گے فوراً سے نماز پڑھ لو. لیکن جس طرح آپ کو شیطان روکتا ہے آپ اس کی باتوں پہ نہ ہو. امید ہے آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.